بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز فرد شاہین۔ بچوں آج تاریخ ہے 15 مارچ 2021 اور دن ہے پیر۔ آج ہم نے پڑھنا ہے اردو زبان و قواعد میں تفہیم صفحہ نمبر 55 کو۔ تو سب سے پہلے بیٹا میں آپ سب کو سمجھا دوں کہ تفہیم ہے کیا، تاکہ آپ کو اس کو سمجھ کر اس تفہیمی عبارت کو خود سے لکھنے کے قابل ہو جائے اور خود اس کے تمام سوالات کے جوابات دے سکیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں بیٹا کہ آپ نے اپنی زندگی میں تقریباً قصے، کہانیاں، واقعات تو سنے ہی ہوں گے یا پڑھے بھی ہوں گے، اور یہ جو تمام قصے، کہانیاں اور واقعات ہوتی ہیں وہ سنی ہوئی کہانیاں اور پڑھے ہوئے قصے جب آپ کو لکھنے کو بولا جائے تو جب آپ اس کو لکھتے ہیں اپنی زبان میں تو وہ اس کا جو زبان و بیان کا انداز ہوتا ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جیسی کہانی آپ نے سنی ہوتی ہے یا کوئی قصہ سنا ہوتا ہے یا واقعہ سنا یا پڑھا ہوتا ہے، اس میں جو الفاظ یا اس کی ترتیب ہوتی ہے وہ ویسی نہیں رہتی، بلکہ آپ کو اس کہانی کا ایک خاکہ یاد رہ جاتا ہے، اور اسی خاکے کی مدد سے آپ کو جب وہ کہانی لکھنے کہانی، قصہ یا کوئی واقعہ لکھنے کو کہا جاتا ہے تو آپ کی اس دوران میں زبان و بیان تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی آپ سلیس زبان میں اسے لکھتے ہیں۔ جو آپ نے اپنے ذہن میں خاکہ بنا کے رکھا ہوتا ہے، اس کہانی کو آسان لفظوں میں آپ اسے لکھتے ہیں، اور اسی طرح وہ کہانی یا قصہ جو آپ نے پڑھا یا سنا ہوا ہوتا ہے آپ کی اپنی زبان میں جب ہمارے سامنے لکھا ہوا آتا ہے ایک پیراگراف کی صورت میں، تو وہ آپ کی طرف سے ایک تفہیم شدہ عبارت ہوتی ہے۔ در حقیقت اس کی ترتیب اور حقیقت کو آپ جان گئے ہوتے ہیں، کیونکہ جو اصل جو مقصد ہوتا ہے، اس کا جو اصل خیال ہوتا ہے وہ آپ کے ذہن میں پیوست ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی ترتیب اور حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کو اپنی سمجھ اور زبان دانی کے مطابق جو ہے اسے حل کرتے ہیں، یعنی جتنی آپ کو سمجھ آتی ہے اور جو آپ کو زبان پہ عبور ہے، جتنے الفاظ آپ کے ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس موجود ہیں، انہی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس عبارت کو آسان لفظوں میں لکھ لیتے ہیں، اور یہاں سے آپ اپنی یادداشت سے بھی کام لیتے ہیں۔ تفہیمی عبارت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے یا کوئی قصہ یا کہانی ہٹ کے دے دیا جائے آپ کے کورس سے ہٹ کے، یا جو آپ کے نصاب میں موجود نہ ہو، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ آپ کو اپنی یادداشت کو بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے، جس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی یادداشت سے کام لیتے ہیں اور اس قصے یا کہانی کو، واقعے کو آپ اپنے ذہن میں دہراتے ہیں، اور اسی یادداشت کے تحت پھر آپ اسے آسان الفاظ میں تحریر کر دیتے ہیں، اور اس تحریر کو فہم عبارت کہتے ہیں، اور یہی تفہیم کا سب سے اہم نقطہ ہے، یعنی یہ فہم عبارت ہوتی ہے، یعنی اس عبارت کی جو فہم ہے، جو اصل اس کا مقصد ہے وہ آپ تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اور اسے آپ اپنی خداداد صلاحیتوں کے بدولت جو ہے آسان لفظوں میں، آسان زبان کے ساتھ اسے اپنی تحریر میں لے کے آتے ہیں۔ تو بیٹا آج ہم نے جو پڑھنا ہے آپ کی گرامر کی کتاب زبان و قواعد میں صفحہ نمبر 55 پہ ایک تفہیمی عبارت موجود ہے، جسے آپ نے اس تفہیمی عبارت کو غور سے پڑھنا ہے، پھر اور اس میں دیے گئے مختلف سوالات کو آپ نے اپنی کاپی پر حل کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تفہیمی عبارت کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی، اس سے مدد لے کے آپ تفہیمی عبارت کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بیٹا ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 55 کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ آپ کی گرامر کی کتاب کا صفحہ نمبر 55 ہے، جس میں ایک تفہیمی عبارت دی گئی ہے عرفہ کریم کے بارے میں، کہ وہ ایک ننھی پری کی طرح دنیا میں آئی، اس نے اپنی دلکش مسکراہٹ اور کمپیوٹر میں مہارت حاصل کر کے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی، اور پھر ایک روز اچانک ایسا واقعہ ہوا کہ وہ کروڑوں پرستاروں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر یوں تتلیوں اور پھولوں کے دیس میں واپس چلی گئی۔ وہ ننھی پری عرفہ کریم تھی، وہ کم سنی میں فوت ہو کر بھی امر ہوگی۔ عرفہ کریم رندھاوا ایک ایسی ہونہار اور ذہین پاکستانی بچی تھی جس نے اپنی قابلیت سے 9 سال کی عمر میں IT کی دنیا میں ایسا تہلکہ مچایا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ، یورپ میں بھی اس بچی کے چرچے ہونے لگے۔
1995 میں فیصل آباد کے چک نمبر 4 جیم بے رام دیوالی میں پیدا ہونے والی عرفہ کریم نے 6 سال کی عمر میں پہلی بار کمپیوٹر کو صرف گیم کھیلنے والی مشین نہیں سمجھا، بلکہ آہستہ آہستہ کمپیوٹر سے ہی اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جوابات حاصل کرنا شروع کر دیے۔ جس عمر میں دوسرے بچوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مختلف شعبہ جات کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اس عمر میں عرفہ کریم نے آئی ٹی کے بارے میں وہ کچھ جان لیا جو ایک کمپیوٹر ماہر کئی سالوں کی انتھک محنت کے بعد سیکھتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں جب عرفہ نے پہلی بار کمپیوٹر کو استعمال کیا تو 2 سال تک اس کے اور کمپیوٹر کے درمیان سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس نے بہت جلد کمپیوٹر کی پروفیشنل مہارت سیکھ لی اور MCP کے امتحان میں شامل ہو کر 9 سال کی عمر میں مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ ایپلیکیشن ڈیولپر کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ تو بل گیٹس نے اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بل گیٹس عرفہ سے مل کر اس وقت بہت متاثر ہوئے جب عرفہ نے بل گیٹس سے پروفیشنل کمپیوٹر ماہرین کی طرح کئی پیچیدہ سوالات بھی کیے۔ 10 سال کی عمر میں عرفہ نے دبئی میں فلائنگ کلب سے جہاز اڑانے کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیا تھا اور ایک بار جہاز اڑایا بھی تھا۔ عرفہ ایک اچھی شاعرہ بھی تھی اور انگریزی میں نظمیں بھی لکھتی تھی۔ عرفہ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز سے بھی نوازا تھا اور وہ گلوکاری میں بھی ایوارڈ لے چکی تھی۔ 22 دسمبر 2011 کو اچانک اسے دل کا شدید دورہ پڑا۔ اسے لاہور کے CMH اسپتال داخل کروا دیا گیا اور مصنوعی سانس سے زندہ رکھا گیا۔ بل گیٹس نے اس کے علاج کے لیے خصوصی جہاز بھی بھیجے اور امریکی ڈاکٹر سے علاج کرانے کی آفر کی، لیکن یہ معصوم گڑیا صرف 12 سال کی چمکدار اور روشن زندگی لکھوا کر آئی تھی۔ 14 جنوری 2012 کو عرفہ کریم چل بسی۔ عرفہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا، میں پاکستان میں ایک ایسا IT کا شہر آباد کرنا چاہتی ہوں جہاں بچوں کو مفت کمپیوٹر کی تعلیم دی جائے۔ اس کے علاوہ ملک کے تمام اسکولوں اور کالجوں میں کمپیوٹر لیب بنائے جائیں اور ہر طالب علم کو کمپیوٹر تک رسائی دی جائے۔ عرفہ کریم کا یہ خواب ہم سب کو پورا کرنا چاہیے۔ جی بیٹا جی، یہ تو تھی تفہیمی عبارت۔ اب اس تفہیمی عبارت کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور نیچے دیے گئے سوالات کو آپ نے اپنی کتاب پہ بھی حل کرنا ہے اور اسے اپنی کاپی میں بھی لکھنا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عرفہ کریم کون تھی اور اس نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ مجھے یقین ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کا جواب خود تلاش کر کے لکھ لیں گے۔ اگر نہیں سمجھ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ چلیں ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو اس کا پہلے سوال کا جواب بتا دیتی ہوں کہ عرفہ کریم کون تھی اور اس نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ ٹھیک ہے، عرفہ کریم کون تھی؟ ایک ہونہار پاکستانی ذہین بچی تھی جس نے اپنی قابلیت سے 9 سال کی عمر میں IT کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ ٹھیک ہے، اور اس نے اچھا جی، پھر اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، عرفہ کریم کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ اگلا سوال ہے، عرفہ کریم نے کمپیوٹر میں کیسے مہارت حاصل کی؟ عرفہ کریم کی کس بات نے بل گیٹ کو متاثر کیا؟ اور پھر آخری پھر اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، کمپیوٹر کے علاوہ عرفہ کریم اور کون سے کاموں میں مہارت رکھتی تھی؟ اور سوال نمبر 6 ہے اس میں کہ عرفہ کریم کا کیا خواب تھا اور ہم اسے کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ تو جی بیٹا جی، یہ آپ نے اپنی گرامر کی بک کے اوپر اس سوال کو، ان تمام سوالات کو حل کرنا ہے اور پھر اس کے علاوہ اسے کاپی پہ بھی لکھنا ہے۔ تو بیٹا آج کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔